Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. معزز سامعین کرام، نظر کیسے اتاریں اور کیسے معلوم کریں کون سی علامات، کون سی نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ اور اگر کسی میں یہ نشانیاں، یہ علامات نظر آئیں، آپ سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ اب جب نظر بد لگ چکی ہے تو اس نظر کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے اور اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی ان علامات کو دیکھیے، نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں نظر لگ چکی ہے، اور جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نظر اتار سکتے ہیں، کیونکہ نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، بچوں کو نظر لگ سکتی ہے، نوجوانوں کو نظر لگ سکتی ہے، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ اور بالخصوص یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو کئی مرتبہ اپنے والدین ہی نظر لگا دیتے ہیں، کیونکہ جو بچہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا وہ والدین کو تو اچھا لگتا ہی ہے۔ کئی مرتبہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بچے وہ بڑے اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، تو والدین خود ہی کئی مرتبہ نظر لگا دیتے ہیں۔ یا پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی پارٹی میں گئے ہیں، کسی اسکول فنکشن میں گئے ہیں یا کسی شادی بیاہ کے پروگرام میں گئے ہیں، وہاں کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن، بچوں کا رونا دیگر، تو یاد رکھیں نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں نظر لگتی ہے اور کئی مرتبہ اتنی بری نظر لگ جاتی ہے کہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور جانور کو وہ ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ عید کے دنوں میں وہ جی فلاں شخص نے 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا بکرا خریدا، وہ جی اسے پتہ ہی نہیں چلا، یکدم وہ گرا اور مر گیا، ہاں جی، یا اس نے ذبح کر دیا۔ تو کئی مرتبہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہوتی ہے۔ تو نظر بد کئی مرتبہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جانور کو، اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد لگنا یہ برحق ہے، کسی کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کبھی آپ کو اس طرح شک گزرے کہ شاید نظر بد لگ چکی ہے تو میں آپ کو نظر اتارنے کا ایک طریقہ بتانے جا رہا ہوں، آپ اس طریقے سے نظر اتار سکتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ آپ کو علامات، کچھ نشانیاں بتاؤں گا۔ اگر یہ نشانیاں نظر آئیں تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ اس نظر کو اتار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے، تو یاد رکھیں آپ نے ایک دم کرنا ہے۔ دم کیا کرنا ہے؟ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ لیں جو آپ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کو یاد ہے، صحیح مخارج کے ساتھ آپ کو جو درود شریف یاد ہے، یا جو آپ درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں، وہ سب سے افضل درود شریف ہے، وہ پڑھ لیں 7 مرتبہ اور سامنے والے کو دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے پھر سامنے والے کو دم کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے سامنے والے کو دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے آپ نے سامنے والے کو دم کرنا ہے۔ آخر میں پھر 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے سامنے والے کو دم کر دینا ہے۔ یہ ہے دم کرنے کا طریقہ۔ اب دم کرنے کے دوران اگر آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں، یہ علامات نظر آئیں، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ نظر بد ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ پھر آپ نے دم کرنا ہے، یعنی ابھی صبح کے وقت آپ نے 1 مرتبہ دم کیا، پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد دم کر لیں، پھر تیسری مرتبہ آپ شام کے بعد اس کو دم کر لیں۔ انشاءاللہ پہلے ہی دم کے بعد سامنے والے پر انشاءاللہ اس دم کا اثر انشاءاللہ ضرور ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب دم کرنے کے دوران اگر آپ کو یہ نشانیاں نظر آئیں، یہ علامات نظر آئیں، تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں؟ اگر یہ نشانیاں نظر آئیں تو پھر آپ نے 3 مرتبہ دم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت آپ نے 1 مرتبہ دم کیا، پھر آپ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ دم کر لیں، پھر اس کے بعد آپ شام کو مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ دم کر لیں۔ اس طرح پہلے ہی دم کے بعد انشاءاللہ اس دم کا اثر ظاہر ہوگا، انشاءاللہ طبیعت سنبھلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ دم کے دوران اگر بہت زیادہ جمائی آئے، آپ دم کر رہے ہیں اور بار بار جمائی آ رہی ہے، بہت زیادہ جمائی آ رہی ہے، تو ایک نشانی ہے کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ دوسری، آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے، پانی بہنا شروع ہو جائے، تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ اور تیسری، یا پھر ناک سے نوز آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ نظر بد لگ چکی ہے۔ یہ ہے نظر بد اتارنے کا طریقہ اور اس کی علامات اگر کسی کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مرچوں کے ساتھ نظر بد اتارتے ہیں، یہ طریقہ بھی انتہائی عجیب و غریب ہے۔
میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ وہ کوئلے جو ہیں وہ سلگا کے اس کے اوپر مرچیں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ جب دھواں نکلتا ہے تو سارے گھر والے بھی پاس بیٹھے ہوئے سارے لوگ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے اس سے نظر کیا اترے گی، اس سے تو اور جو ہے ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے، جس کو سانس کا مسئلہ ہے یا جس کو ویسے ہی کوئی سر درد یا آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ جب مرچوں والا وہ دھواں اندر جائے گا تو کیا مسئلہ بنے گا جی۔ تو یہ ایک تو پیسے کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، اور دوسرا یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔